پاکستان اور افغان طالبان جنگ بندی برقرار رکھنے پر متفق، استنبول مذاکرات کا اعلامیہ جاری۔ ترکیہ اور قطر کی ثالثی میں پاکستان اور افغان طالبان وفد کے مذاکرات۔ ترک وزارت خارجہ کے اعلامیہ کے مطابق مذاکرات میں فریقین نے جنگ بندی کے تسلسل پر اتفاق کیا اور ان کے قیام کے لیے مانیٹرنگ اور تصدیقی نظام قائم کرنے پر اتفاق۔ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے فریق پر جرمانہ عائد ہوگا۔ ترکیہ اور قطر نے دونوں ملکوں کی فعال شمولیت کو سراہا۔ پائیدار امن و استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ جنگ بندی نفاذ سے متعلق مزید امور 6 نومبر کو استنبول میں اعلیٰ سطح اجلاس میں طے ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، پاکستان ہمیشہ خطے میں امن کا خواہاں رہا، افغانستان سے کسی قسم کی کشیدگی نہیں چاہتا۔ پاکستان نے مثبت اور تعمیری انداز میں مذاکرات میں شرکت کی۔ افغانستان فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کے خلاف اقدامات کرے۔ امید ہے افغانستان پاکستان کے تحفظات کو دور کرے گا۔ مستقبل میں کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ کابل کو پاکستان میں امن کی ضمانت دینا ہوگی۔ کالعدم ٹی ٹی پی یا بی ایل اے کی پشت پناہی ختم کیے بغیر تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو، کہا مذاکرات کا ایک اور راؤنڈ 6 نومبر کو ہوگا جس میں معاہدے کا طریقہ کار طے کیا جائے گا۔ ثالث، ہمارے مفادات کی مکمل دیکھ بھال کریں گے۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، افغانستان سے دراندازی بند ہو۔ اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو افغانستان کے لیے گھاٹے کا سودا ہوگا۔ موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے مقاصد ٹارگٹ ایک ہیں۔ ملک میں ہائیبرڈ نظام اب کام کر رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت تنہائی کا شکار ہو رہی ہے۔ یہ ملک نیازی لا کے تحت نہیں چل سکتا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا، امید ہے اب دہشت گردی کی کارروائیاں نہیں ہوں گی۔ سارا بوجھ افغان طالبان رجیم پر ہے۔ اگلے اجلاس تک صورتحال کی نگرانی ہوگی۔ اس دوران دہشت گردوں کی کوئی کارروائی ہوئی تو افغان طالبان رجیم کو جواب دینا ہوگا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سب کو متحد ہونا ہوگا۔ وفاق دہشت گردی کے خاتمے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت سے تعاون کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سہیل آفریدی کو پھر تعاون کی پیشکش۔ کہا، وزیر اعلیٰ کے پی کو کہا، مل کر ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کریں گے۔ مجھے امید ہے وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی میری باتوں کو مثبت انداز میں لیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چترال میں دانش اسکول کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب۔ کہا، پاکستان کی افواج نے 4 دن کی جنگ میں ہندوستان کو شکست فاش دی۔ فیلڈ مارشل آصف منیر کو بہادری پر سلام پیش کرتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ جنگ بندی نہ کرواتے تو ہزاروں جانیں چلی جاتی۔ ان کا نام تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ کون ہوگا وزیر اعظم آزاد کشمیر کا امیدوار؟ بلاول نے آج بھی نہیں بتایا۔ آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا، آزاد کشمیر میں حکومت بنانے اور سنبھالنے کی پوزیشن میں ہے۔ پی پی آزاد کشمیر کے عوام کی نمائندگی کرنا جانتی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا اعلان کشمیر سے ہوگا، اسلام آباد سے نہیں۔ آزاد کشمیر حکومت کی بقیہ مدت امتحان ہوگی۔ کشمیر کے مسائل سیاسی ہیں، ان کا حل پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کے نام پر اختلافات برقرار ہیں۔ پارٹی قیادت گروپنگ ختم کرانے میں ناکام ہو گئی۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بے نتیجہ ختم ہوا۔ ذرائع کے مطابق پارلیمانی پارٹی سردار یعقوب، لطیف اکبر، چودھری یاسین کے دھڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ دھڑوں نے اپنے امیدوار کی حمایت کی دستبرداری سے انکار کر دیا۔ وزیر اعظم کے نام کے فیصلے کا اختیار پارلیمانی پارٹی سے لے لیا گیا۔ امیدوار کا فیصلہ پی پی قیادت اب خود کرے گی۔ مظفر آباد میں نام کا جلد اعلان متوقع ہے۔ تحریک عدم اعتماد کب اور کیسے پیش ہوگی، اجلاس میں اس بارے میں بھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ سابق پی ٹی آئی رہنماؤں کی شاہ محمود قریشی سے ملاقات۔ فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی نے لاہور میں پی کے ایل آئی اسپتال میں ملاقات کی۔
ذرائع نے بتایا پی ٹی آئی میں کوئی نیا بلاک بن سکتا ہے۔ ملاقات کے بعد محمود مولوی نے ARY نیوز کو بتایا شاہ محمود کے پتے میں پتری ہے، ان کی سرجری ہونی ہے، ورکرز جیلوں میں ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اعجاز چودھری سمیت اور بھی کئی لوگوں اور ورکر سے ملاقات ہوئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ بیٹھ کر بات چیت ہو اور مسائل کا حل نکالا جائے۔ فواد چودھری نے ایکس پر پیغام میں کہا شاہ محمود قریشی کئی دنوں سے علیل ہیں، پی ٹی آئی لیڈرشپ ان سے ملنے نہیں جاتی، تمام پارٹی بانی پی ٹی آئی کی رہائی چاہتی ہے، جو بانی کو جیل میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ ماحول تلخ کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں ان کی لیڈری چمکتی رہے۔ پی ٹی آئی میں 4 لوگ آگ لگانے میں مصروف ہیں، پارٹی میں جوتیوں میں دال بانٹی جا رہی ہے۔ فواد چودھری کی پی ٹی آئی قیادت پر کڑی تنقید، کہا موجودہ قیادت کے رہتے ہوئے بانی کی رہائی ممکن نہیں۔ بیرسٹر سیف کو خیبر پختونخوا کابینہ میں شامل نہ کرنے سے بڑا نقصان ہوگا۔ خیبر پختونخوا کی نئی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے دسترخوان سے حلف لیا۔ حلف اٹھانے والوں میں مینا آفریدی، ارشد ایوب، امجد علی، آفتاب عالم آفریدی، فضل شکور، خلیق الرحمان، ریاض خان، فخر جہان، عاقب اللہ خان اور فیصل خان شامل ہیں۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور اسپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی بھی موجود تھے۔ خیبر پختونخوا کی کابینہ میں 10 وزیر، 2 مشیر اور 1 معاون خصوصی شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے گورنر فیصل کریم کنڈی سے ملاقات کی۔ صوبے کی سیاسی، معاشی، امن و امان کے معاملات پر گفتگو کی گئی۔ پاکستان نے دہشت گردی اور فتنہ خوارج کے خلاف مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ پاک فوج دفاع وطن کے لیے پرعزم ہے، کسی بھی بیرونی جارحیت کا جواب سخت اور شدید ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایبٹ آباد میں مختلف جامعات کے اساتذہ اور طلباء سے نشست کے دوران گفتگو۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پاک افغان کشیدگی، ملکی سیکیورٹی صورتحال اور مارکہ حق سمیت اہم موضوعات پر گفتگو کی۔ اساتذہ اور طلباء نے شہداء اور غازیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ اساتذہ نے کہا ہمارے بچوں کے ذہنوں کو گمراہ کرنے کے لیے دشمن عناصر کی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں، ضروری ہے ہم اپنے بچوں کو درست اور مصدقہ معلومات فراہم کریں۔ فخر ہے ہم اس ملک کے شہری ہیں جہاں افواج پاکستان جیسے ادارے نوجوانوں کو حوصلہ اور رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ کالعدم ٹی ایل پی کے ٹکٹ ہولڈرز کا تحریک لبیک سے لا تعلقی کا اعلان۔ جنوبی پنجاب سے کالعدم ٹی ایل پی کے سابق ٹکٹ ہولڈرز کی پریس کانفرنس، کہا پاکستان قیامت تک قائم رہے گا۔ پاک افواج نے کچھ ماہ قبل دشمن بھارت کو شکست دی، دشمن اب پاکستان کے خلاف پراکسی جنگ لڑ رہا ہے۔ ٹی ایل پی نے ایسے لانگ مارچ کی کال دی جس سے دشمن کے بیانیے کو تقویت ملی۔ خارجی دہشت گردوں نے بھی کالعدم ٹی ایل پی سے وابستگی کا اعلان کیا۔ افغانستان سے جنگ کے دوران بھی لانگ مارچ کی کال دی گئی۔ ٹی ایل پی ملک دشمن قوتوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ مقامی حکومتوں کے تحفظ کے لیے آئین میں ترمیم کر کے نیا باب شامل کیا جائے، مقررہ وقت پر انتخابات کرانا لازمی قرار دیا جائے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں آرٹیکل 140A کہتا ہے صوبائی حکومتیں مقامی حکومتیں قائم کریں گی۔ مقامی حکومتوں کے معاملے پر سب کو کھل کر بات کرنی چاہیے۔ پنجاب اسمبلی آئین تبدیل نہیں کر سکتی، یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔ مقامی حکومتوں کے لیے اگر 27ویں ترمیم کرنی پڑتی ہے تو فوراً کریں۔ پنجاب حکومت نے بلدیاتی انتخابات کے لیے 4 ہفتوں کا وقت ناکافی قرار دیا۔ چیف الیکشن کمشنر کہتے ہیں پنجاب حکومت بلدیاتی الیکشن کی ذمہ داری پوری کرے۔ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن سے متعلق الیکشن کمیشن کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ چیف سیکریٹری پنجاب نے الیکشن کمیشن کو بتایا حکومت بلدیاتی الیکشن کے لیے مخلص ہے۔ رولز کا مسودہ 15 نومبر تک الیکشن کمیشن کو بھیج دیا جائے گا۔
ڈی مارکیشن اور دیگر درجہ بندی کی نوٹیفیکیشن 22 دسمبر جبکہ کاؤنسلز کی تعداد کے نوٹیفیکیشنز 31 دسمبر تک دے دیے جائیں گے۔ مصدقہ نقشہ جات 10 جنوری 2026 تک فراہم کر دیے جائیں گے۔ مقامی حکومتوں کے استحکام کے لیے پنجاب اسمبلی سے قرارداد کی منظوری، چیئرمین MKM خالد مقبول صدیقی کی وزیر اعظم کو مبارکباد۔ کہا یہ قرارداد جمہوریت کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ پوری قوم پنجاب اسمبلی کی مشہور ہے، اب جمہوریت کے ثمرات عام پاکستانیوں تک پہنچیں گے۔ وزیر اعظم نے خالد مقبول کا شکریہ ادا کیا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ کراچی کی خوبصورتی ہے کہ یہاں کوئی خود کو اجنبی محسوس نہیں کرتا۔ ہمارے صوبے سے لوگوں نے دنیا میں نام کمایا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا دوسرے ورلڈ کلچر فیسٹیول کے افتتاح پر خطاب۔ کہا گزشتہ سال 44 ملکوں کے فنکاروں نے امن کے پیغام کو دنیا میں اجاگر کیا۔ اس سال 142 ملکوں کے 1000 سے زائد فنکاروں کا حصہ لینا بڑی کامیابی ہے۔ ورلڈ کلچر فیسٹیول صرف کراچی نہیں، ملک کا مثبت چہرہ اجاگر کرے گا۔ پنڈی میں پٹائی کے بعد لاہور میں پاکستانی بالرز کی لائن اور لینتھ سدھر گئی۔ ٹاس جیت کر فیلڈ کرتے ہوئے شاہینوں نے مہمان ٹیم کی 7 وکٹیں 73 رنز پر گرا دی۔ ہینڈرک، صفر، ڈی کاک اور ڈی زورزی 7 رنز بنا سکے۔ شاہین کی جگہ ٹیم میں آنے والے سلمان مرزا کی 3 اور فہیم اشرف کی 2 وکٹیں۔ 3 میچ کی سیریز میں پروٹیاز کو 1-0 کی برتری حاصل۔ سیریز اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائی جا رہی ہے۔ رشوت کے الزام میں گرفتار NCCIA کے 6 افسران کی لاہور کی عدالت میں پیشی۔ FIA کے گرفتار افسران کے مزید 14 روز کے ریمانڈ کی استدعا۔ ملزمان کے وکیل نے کہا FIA نے رشوت لینے کے جو الزامات لگائے ان کے ثبوت نہیں۔ 3 دن کا پہلے ہی ریمانڈ ہو چکا، مزید ضرورت نہیں۔ شبر زیدی کو بڑا ریلیف، FIR سے 1 دن بعد ہی نام خارج کرنے کا فیصلہ۔ FIA کراچی نے شبر زیدی کو مقدمے سے خارج کرنے کی منظوری کے لیے خط لکھ دیا۔ C کلاس ہونے سے شبر زیدی اور دیگر FBR افسران کے خلاف مقدمہ خارج ہو جائے گا۔ رپورٹ عدالت میں جمع کرانے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ کراچی میں 4 روز کے دوران ہیوی گاڑیوں کے 416 ای چالان کیے گئے۔ ٹریفک پولیس ذرائع کا کہنا ہے ہیوی گاڑیوں کی تیز رفتاری پر 297 اور سیٹ بیلٹ کی خلاف ورزی پر 111 چالان کیے گئے۔ 81,60,000 کے جرمانے ہوئے۔ تیز رفتاری پر واٹر ٹینکر، آئل ٹینکر اور 25 ڈمپر کے بھی چالان ہوئے۔ IG کی صوبے میں بغیر نمبر پلیٹ چلنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ MQM سینیٹر فیصل سزواری کا ای چالان پر رد عمل۔ کہا 3 روز میں کئی ہزار چالان اور رقم کروڑوں میں۔ کراچی میں ٹریفک چالان کی رقم پورے صوبے کے کل زرعی ٹیکس سے بھی زیادہ ہے۔ کراچی کے مقابلے میں لاہور کی سڑکیں بہت بہتر ہیں۔ لاہور میں چالان شہریوں کو مزید عاجز کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا گیا۔ سندھ کے وزیر داخلہ کی گفتگو بتا رہی ہے ای چالان ضروری اقدام کے بغیر تھوپا گیا۔ ای چالان سسٹم کراچی پولیس کی نااہلی سے پردہ بھی اٹھانے لگا۔ ای چالان سسٹم کے ذریعے چوری شدہ موٹر سائیکل کا بھی چالان ہو گیا۔ بائک مالک نے بتایا 4 سال پہلے ٹیپو سلطان سے بائک چوری ہوئی۔ 27 اکتوبر کو ہیلمٹ نہ پہننے پر 5,000 روپے کا ای چالان آ گیا۔ موٹر سائیکل چوری ہونے کی ٹیپو سلطان تھانے میں رپورٹ بھی کرائی تھی۔ مسروقہ موٹر سائیکل سڑکوں پر ہے، پولیس نے برآمد کرائی، نہ کیس پر کام کیا۔ پیپلز پارٹی گریٹر کراچی پلان 2047 تیار کر رہی ہے۔ وزیر بلیات سید ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے منصوبہ شہر کی ضروریات دیکھتے ہوئے بنایا جا رہا ہے۔ ماضی میں ہمارے پاس کراچی کے لیے کوئی جامع پلان نہیں تھا۔ کراچی کے لیے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں، فنڈز نہیں دیتے۔ سابق میئر وسیم اختر نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا کراچی کے مسائل کے حل کے لیے انتظامی یونٹ بننا ضروری ہے۔ 40 سال میں یہ ناکام ہو گئے۔
مگر کہتے مقابلہ پیرس سے ہے، مرسوں کے پریشر سے کچھ الگ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ پنجاب میں شہریوں کے زمین کے تحفظ کے لیے نیا قانون نافذ، پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ غیر منقولہ جائیداد آرڈیننس 2025 کی منظوری، قبضہ مافیا سے نمٹنے کے لیے 30 دن میں مصالحتی کمیٹیوں کے قیام کا فیصلہ، برسوں سے زیر التوا مقدمات 90 دن میں نمٹائے جائیں گے، کمیٹی کے فیصلے کے خلاف اپیل ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں خصوصی ٹریبیونل کرے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں صوبے میں اب کوئی کسی کی زمین نہیں چھین سکے گا، ریاست ماں بن کر کمزور کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ ARY نیوز کی خبر پر ایکشن، ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا اقرا، یونیورسٹی کے سامنے کچرے کے ڈھیر کا نوٹس، یونیورسٹی کے سامنے کچرا پھینکنے اور جلانے پر کارروائی کی ہدایت کر دی، کچرا جلانے سے روکنے کے لیے گارڈ تعینات کرنے کا بھی کہہ دیا، ڈی آئی جی ٹریفک کو کچرا لینڈ فل سائٹ پہنچانے کا وقت بڑھانے کی درخواست کے لیے خط بھی لکھ دیا گیا۔ ARY نیوز نے بلوچ کالونی میں اقرا یونیورسٹی کے سامنے گندگی کے ڈھیر کی خبر نشر کی تھی۔ صوبے کے مسائل کوئی باہر سے آ کر حل نہیں کرے گا، ہمیں خود ذمہ داری اٹھانا ہوگی، گڈ گورننس کے ذریعے عوامی مسائل بتدریج کم کیے جا سکتے ہیں، بلوچستان کو مسائل کی دلدل سے نکالنے کے لیے دیانتداری اور تسلسل کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی اعلیٰ سطح اجلاس میں گفتگو، صوبائی محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا، سرفراز بگٹی کی صحبت پورآمد، شہید SHO لطیف علی کھوسہ کے اہل خانہ سے تعزیت کی، لطیف علی کھوسہ دہشت گردوں سے مقابلے میں شہید ہوئے تھے۔ اسرائیل کی غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری، صہیونی فورسز کا خان یونس پر پھر حملہ، غزہ حکام کا کہنا ہے دوبارہ بمباری سے لوگ خوفزدہ ہیں، امدادی کارروائیوں میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ حماس نے اسرائیل کو مزید 2 یرغمالیوں کی لاشیں حوالے کر دی، 11 لاشوں کی تلاش جاری ہے۔ پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کی سالانہ جنرل باڈی میٹنگ کا کراچی میں انعقاد، دنیا نیوز کے میامر محمود ایسوسی ایشن کے چیئرمین منتخب، ARY نیٹ ورک کے صدر اور CEO سلمان اقبال سینئر وائس چیئرمین منتخب ہوئے، جیو نیوز کے میر ابراہیم وائس چیئرمین، ڈان نیوز کے شکیل مسعود حسین سیکرٹری جنرل PBA منتخب ہوئے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے اعزاز میں چینی قونصل خانے میں عشائیہ، چینی قونصل جنرل نے کہا آج کی ملاقات باہمی رابطوں کو مزید مؤثر اور مضبوط بنانے کی جانب اہم قدم ہے، پاکستان اور چین کی دوستی مثالی ہے۔ گورنر سندھ نے کہا بیرونی سرمایہ کاری کے لیے ممکنہ تعاون فراہم کر رہے ہیں، ماحولیاتی اثرات سے بچنے کے لیے اقوام عالم کو مشترکہ اقدامات کرنا ہوں گے۔ بلوچستان کے علاقے جعفر آباد میں بنو قابل انٹری ٹیسٹ، ہزاروں شرکا امتحان دینے آئے، ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ بنو قابل انٹری ٹیسٹ دینے آئی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے شرکا سے خطاب میں کہا ہماری جدوجہد غریب اور مڈل کلاس بچوں کو تعلیم دینے کی ہے، بہترین کارکردگی والے نوجوانوں کو بیرون ملک سے IT کی تعلیم دلائیں گے۔ اور شمالی وزیرستان میں T20 کرکٹ لیگ باجوڑ نے جیت لی، پاک فوج کے زیر اہتمام ٹورنامنٹ میں 16 ٹیموں نے حصہ لیا، یونس خان سٹیڈیم میران شاہ میں فائنل ہوا، سابق کپتان شاہد آفریدی تقریب کے مہمان خصوصی تھے، کہا تعلیم اور کھیل ہماری نوجوان نسل کے لیے بہت اہم ہے، پاک فوج کو سلام ہے، بچوں کو سرگرم رکھ کر ان کا ٹیلنٹ پروان چڑھا رہے ہیں۔ شاہد آفریدی نے ٹیموں اور کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے، کھیل کے معیار کو سراہا، عوام نے کھیلوں کے کامیاب انعقاد پر پاک فوج اور ضلعی انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کیا۔